الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الضيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق لم يدخل منه أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ایک تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں یہ موقع عنایت کر رہا ہے۔ خاص کر جو حضرات صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو اللہ کا شکر بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ خاص ہے روزہ داروں کے لیے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہ۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو قیامت کے دن ندا دی جائے گی، یقال این الصائمون فیقومون، کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ تو روزہ دار کھڑے ہوں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے کسی اور کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی کوئی اور اس سے داخل نہ ہو سکے، اس وجہ سے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اعزاز ہے روزہ دار کے لیے۔ روزہ صوم، جس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے روزہ، تو اس کے لغوی معنی ہے روکنا، امساک، اپنے آپ کو روکنا، اور اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا: کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق، ہم بستری سے اپنے آپ کو بچانا، قصداً، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اچھا، اس میں ہے قصداً اپنے آپ کو بچانا، یعنی روزے کی نیت کی۔ اگر کوئی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتا نہیں ہے، ویسے پیاس نہیں لگی، ویسے بھوک نہیں لگی، لیکن روزہ اس کا نہیں ہے، نیت روزے کی نہیں ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی نے اس کو باندھا ہوا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتا، یا اسی طرح کوئی پرہیز ہے اس کا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے شرط ہے نیت کرنا۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اگر کسی نے غروب آفتاب سے 10-15 منٹ پہلے کچھ کھا پی لیا تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ صبح صادق کے بعد کچھ 10-15 منٹ بعد کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو
ان 3 چیزوں سے بچانا یہ روزہ ہے۔ پھر روزے کی کچھ قسمیں ہیں، ایک فرض روزہ ہے، ایک واجب روزہ ہے، ایک سنت روزہ ہے، ایک مستحب روزہ ہے، ایک نفل روزہ ہے، ایک مکروہ۔ پھر مکروہ کی 2 قسم ہیں، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کی جو قضا ہے وہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح اگر کوئی قسم کا کفارہ ہے، کفارے کے روزے کوئی رکھ رہا ہے تو وہ بھی فرض ہے، اسی طرح اگر قتل خطا کا کفارہ ہے، اسی طرح زہار کا کفارہ ہے، تو یہ سارے روزے فرض روزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے واجب روزہ۔ واجب روزہ انسان نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے رکھوں گا اللہ کے لیے، 5 دن 10 دن، تو یہ واجب روزہ ہے۔ اب اگر وہ کام ہو جائے تو روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے، رکھنا پڑے گا۔ 5 دن کی نظر مانی ہے، 10 دن کی مانی ہے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر 5 دن روزوں کی نظر مانی تھی، 10 دن کی مانی تو ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے، تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ نظر اس نے مانی ہو کہ میں مسلسل 5 روزے اللہ کے لیے رکھوں گا، مسلسل 10 روزے رکھوں گا، پھر تو مسلسل رکھنے پڑیں گے، وگرنہ ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اور پھر نظر کی بھی 2 قسمیں ہیں، نظر معین، نظر مطلق۔ اگر کسی وقت کو متعین کیا ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس کی فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک، تو ظاہر ہے کہ پھر ان تاریخوں میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر متعین نہیں کہ ویسے کہہ دیے 5 دن روزے رکھوں گا، تو ایک ایک کر کے کسی بھی مہینے میں وہ رکھ سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے روزہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنت روزہ۔ تو سنت روزہ عاشوری جو 10 محرم ہے اس کا روزہ اور ایک دن اس کے ساتھ ملایا جائے، 9 محرم کو یا 11 محرم کو روزہ ملایا جائے، یہ سنت روزہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے روزے کی، اسے کہا جاتا ہے نفل روزہ۔ تو پورا سال جب بھی سال کے دوران آپ روزہ رکھیں گے، کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو نفل روزہ شمار ہوتا ہے، کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مکروہ روزہ ہے، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکروہ کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی کہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا، میں نے آپ سے عرض کیا 10 محرم کے ساتھ ایک دن ملایا جائے، اگلا دن یا پچھلا دن، صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اور دوسری قسم مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی میں نے آپ سے عرض کیا کہ سارا سال انسان روزہ رکھ سکتا ہے، نفل روزہ، لیکن 5 دن سال میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ان دنوں میں روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ مکروہ تحریمی شمار ہوگا، یہ ناجائز ہوگا، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان 5 دنوں میں سے ایک دن تو عید الفطر کا جو دن ہے، عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن، عید الاضحیٰ کا پہلا دن، عید الاضحیٰ کے دن اور بعد اس کے جو 3 دن ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی عید کا دوسرا دن، تیسری دن، چوتھے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ ٹوٹل 5 دن ہو گئے۔ ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، مکروہ تحریمی ہے، اس کے علاوہ جب بھی چاہیں اب روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے روزے کے اقسام۔ اب روزے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط روزے کی یہ ہے کہ انسان مسلمان، اگر غیر مسلم ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، روزے کی نیت سے، روزے کی نیت بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کو ثواب روزے کا نہیں ملے گا۔ دوسری شرط روزے کے لیے یہ ہے کہ انسان بالغ ہو۔ اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور بالغ انسان اگر تو بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کو احتلام ہو جائے تو بالغ شمار ہوتا ہے، اور اگر لڑکی ہے اس کو مینسز آ جائے، ماہواری آ جائے تو وہ بالغ شمار ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا بلوغت کی جو آخری عمر ہے وہ 15 سال ہے۔ 15 سال کو اگر کوئی پہنچ جائے، کوئی بھی لڑکا یا لڑکی، اس میں کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی ہو،
بلوغت کی، یعنی لڑکے کو احتلام نہیں ہوا، لڑکی کو ماہواری نہ آئی، اب 15 سال کے ہو گئے تو یہ بالغ سمجھے جائیں گے، اب روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو آخری حد ہے، اس سے پہلے بھی کوئی بالغ ہو سکتا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ لڑکی اگر بالغ ہو جائے، ماہواری آ جائے تو روزے رکھنے اس پر فرض ہو جائیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں ماہواری آ جاتی ہے، تو والدین کہتے ہیں کہ تو بچی ہے، اب چھوٹی ہے، تو دیکھیے گا جب ماہواری آ گئی تو اس کے بعد اب روزے فرض ہو گئے، اب رکھنے پڑے، چاہے اس کی عمر کم ہے، اب تو بالغ ہو گئی۔ اب اگر نہیں والدین اس کو روکتے ہیں تو والدین گنہگار ہوں گے، وہ بچی بھی گنہگار ہوگی، والدین بھی گنہگار ہوں گے۔ تو یہ آخری حد میں نے آپ سے عرض کی وہ 15 سال ہے۔ اچھا، تیسری شرط روزے کی یہ ہے کہ انسان عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگرچہ پاگل ہم دیکھتے ہیں عموماً ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عقل نہیں ہے تو اس لیے ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط روزے کی یہ ہے کہ روزے کا علم ہو کہ یہ فرض ہے مجھ پر۔ لیکن یہ شرط فقہاء نے لکھی ہے جو لوگ دارالحرب میں رہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ دارالاسلام میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ بھی فرض ہوتا ہے۔ دارالاسلام میں یہ عذر معتبر نہیں ہے، یہ عذر معتبر ہوتا ہے دارالحرب میں اگر کوئی رہ رہا ہو۔ چونکہ دارالحرب میں مسائل اس طرح واضح طور پر نہیں پڑھائے جاتے تو کوئی یہ عذر کر سکتا ہے، لیکن دارالاسلام میں یہ عذر نہیں ہو سکتا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو، تندرست ہو۔ اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اگر اس میں وہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے، یا مرنے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ناقابل برداشت تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنے پڑے گی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی بیمار ہو، قرآن پاک، یا سفر ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان مقیم ہو۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس پر بھی روزہ رکھنا ابھی ضروری نہیں ہے، بعد میں قضا کر لے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسافر وہ مسافر جو رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے مسافر ہیں تو اس کے لیے ہے، یا یہ کہ وہ سحری کے وقت مسافر ہے تو اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ اب وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی ابھی سحری کے وقت مسافر نہیں ہے، دن کے وقت اس نے سفر کرنا ہے، مثلا لاہور جانا ہے، اس نے مثلا راولپنڈی جانا ہے، لیکن نکلنا ہے اس نے 10-11 بجے، تو اس صورت میں روزہ رکھنا پڑے گا، اب روزہ چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس وقت سحری ختم ہو رہی ہے اس وقت یہ مقیم ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ سفر شروع کر دے اس کے بعد وہ توڑ دے تو اس پر پھر کفارہ نہیں ہوگا، قضا تو ہوگی، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اس کو، لیکن کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ انسان خاتون جو ہے وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اگر ماہواری آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر روزہ رکھنا ضرور، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ اب دیکھیے گا یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ماہواری آنے اور ماہواری بند ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ماہواری اگر دن کو آ جائے تو روزہ تو نہیں ہوا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب وہ کھا پی سکتی ہے، کھانا پینا شروع کر سکتی ہے۔ البتہ اگر دن کو ماہواری بند ہو جائے تو اب بھی یہ روزہ تو نہیں ہوگا، روزے کی نیت بھی نہیں کر سکتی، لیکن اب مغرب کی تک روزہ داروں کی طرح، مغرب تک روزہ داروں کی طرح رہنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکے گی، روزہ بھی نہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ 7 شرائط تھی روزے کی۔ اب وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے روکنا، کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، لیکن روزے کی نیت سے۔ اب یہ نیت جو ہے یہ روزے کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نیت جو ہے نا ہر روزے کے لیے ضروری ہے۔ ایک نیت نہیں کر سکتے کہ بس شروع میں نیت کر لی کہ میں نے پوری مہینے کی نیت کر لی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہر روزے کی الگ نیت کرنی پڑے گی۔ اب سحری کھانا یہ بھی نیت ہی ہے۔ یہ جو مشہور الفاظ ہیں
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. تو یہ کوئی حدیث قرآن حدیث میں نہیں ہے، مشہور ہو گئے ہیں، بس دل کے ارادے کا نام ہے. سحری کھا لی تو نیت ہو گئی. اب وہ نیت کب تک انسان کر سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے گا، نیت انسان کر سکتے ہیں نصف النہار عرفی، نصف النہار شرعی تک. دو نصف نہار، ایک نصف نہار عرفی، ایک نصف نہار شرعی. نصف النہار شرعی کب تک ہوتا ہے؟ تو دیکھیے گا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے، اس کو جب ہم آدھا کریں گے تو جب آدھا ہو جائے گا تو وہ ہمارا ہوگا نصف النہار شرعی. اس وقت تک ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس کی بعد تک نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر فیصل آباد میں آج سحری کا وقت 5:17، ہم 5:15 لے لیتے ہیں، اور وقت ہے افطاری کا 6:05. اب یہ وقت بنتا ہے 12 گھنٹے 50 منٹ. تو 12 گھنٹے 50 منٹ کو جب آدھا کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 6 گھنٹے 25 منٹ. تو اب 7:15 جو ہے نا، 5:15 کے ساتھ اب پلس کر دیں 6 گھنٹے 25 منٹ کو، تو کیا وقت نکلتا ہے؟ 11:40. 11:40 ہے نا، تو غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، 11 لیکن چونکہ وہ کیا ہے 17 ہے، تو اس لیے 11:42 تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کی یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے سحری کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں، ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کی بات نہیں کر سکتے. یہ ہے نصف النہار شرعی. اور نصف النہار عرفی جو ہے وہ زوال کے وقت کو کہا جاتا ہے. زوال کا وقت بعد میں آتا ہے اور نصف النہار شرعی پہلے آتا ہے. نصف النہار شرعی زوال کے وقت سے کتنی دیر پہلے آتا ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کا فارمولہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. نصف النہار شرعی زوال کے وقت سے، جس کو نصف النہار عرفی کے بھی کہتے ہیں، آتا ہے صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عموماً 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ ہوتا ہے. لیکن وقت بدلتا ہے علاقے کے حساب سے، سردی گرمی کے حساب سے. آخر تک جو ہے نا 1 گھنٹہ 37 منٹ کے لگ بھگ، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان وقت. اور کم سے کم 1:22، 1 گھنٹہ 25، 1:20 اس کے درمیان رہتا ہے. تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس کو جب آدھا کریں گے، مثال کے طور پر 1.5 گھنٹہ ہے، تو اس کو آدھا کریں گے تو 45 منٹ ہو جائیں گے. تو 45 منٹ پہلے نصف النہار شرعی آتا ہے، نصف النہار عرفی سے. ٹھیک ہے، تو نصف النہار شرعی تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے. تو یہ نیت ہے. اب دیکھیے گا، نیت جو ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، دل کے ارادے کا نام ہے. اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو کچھ کھا پی لیا 12 بجے 1 بجے، تو اس کے بعد کہتے ہیں بس ہم نے روزے کی نیت کر لی. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سحری تک اگرچہ آپ نے نیت کر لی، لیکن سحری تک آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں، اگرچہ آپ نے نیت کر لی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری کھانا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن سحری کھانی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے. لیکن اگر کوئی کھا نہ سکے، آنکھ لگ گئی، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا نام ہے، وہ نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ ہے، لیکن وہ مطلب ہے کہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گا، زیادہ ڈیٹیل میں خود ہی نہیں جاتا، کیونکہ وہ اس طرح عام مجمع میں بیان کرنے کا نہیں ہے. وہ مسئلہ ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ماہرین فلکیات کا اختلاف ہے. دیکھیے گا، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ زیر افق ہے، سورج یوں طلوع ہوتا ہے یوں آتا ہے، پھر زیر افق یوں ایسی طلوع ہوتا ہے یوں آتا ہے. تو ادھر یہ افق ہے 90 ڈگری ہے، ادھر 1 ڈگری ہے. اب یہ ایسی طلوع ہو رہا ہے، یہ زیر افق طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے. اب مطلب یہ اگر افق ہے تو ادھر جب سورج پہنچتا ہے نا تو روشنی آ جاتی ہے، صبح ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب صبح کب ہوتی ہے تو اس میں ماہرین فلکیات کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب 20 ڈگری سورج نیچے ہوتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، 20 ڈگری جب سورج نیچے ہو. بعض کہتے ہیں 19 ڈگری، بعض کہتے ہیں 18 ڈگری، بعض کہتے ہیں
15 ڈگری. اب دیکھیں کہ 90 ڈگری تو ادھر تھا, 1 ڈگری ادھر ہے. اب 15 ڈگری والا اگر ہم قول لیں گے, ہم رائے لیں گے, تو اس صورت میں صبح بعد میں ہوگی. 18 ڈگری والا لیں گے, ذرا نیچے آنا پڑے گا, صبح ذرا ٹھیک ہے ذرا جلدی ہوگی. 20 ڈگری والا قول لیں گے تو اس سے زیادہ جلدی ہوگی. 2 ڈگری کے درمیان 4 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اب اگر 20 ڈگری, آخری قول 15 ڈگری, 20 ڈگری والا قول ہم لیتے ہیں تو 20 ڈگری اور 15 ڈگری کے درمیان کتنے منٹ کا ہے وقت؟ 5 ڈگری ہے, 2 ڈگری کے درمیان وقفہ, تو 20 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ جو ہمارے نقشے بنے ہوئے ہیں یہ 18 ڈگری کے حساب سے ہیں. 18 ڈگری تو 18 ڈگری اور 15 ڈگری کے درمیان 3 ڈگریوں کا فرق ہے, تو 12 منٹ کا فرق آئے گا. اور پھر 2-3 منٹ اس میں احتیاط بھی شامل کر دیتے ہیں. تو دلائل کے حوالے سے جو قوی رائے ہے وہ 15 ڈگری والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تبین کہا جاتا ہے جب روشنی بالکل اچھی طرح پھیل جائے. تو روشنی پھیلتی ہے جب سورج 15 ڈگری سے افق ہو. 18 ڈگری ہو تو تھوڑا کچھ نہ کچھ اندھیرا ہوتا ہے. اور 18 ڈگری والا قول جو ہے نا, یہ تو عدنان تکاخیر صاحب نے اپنایا تھا, وہ بھی 27 دن مسلسل دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے. انہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے اور صحیح روشنی نہیں ہوتی. تو 15 ڈگری والا قول جو ہے نا وہ زیادہ قوی ہے, لیکن احتیاط جو ہے نا اس میں ہے, چونکہ 18 ڈگری کے حساب سے صبح جلدی ہوتی ہے, اس کو لینا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ میں آپ سے ایک عرض کر دیتا ہوں, ویسے عام مجمع میں نہیں بتاتا ہوتا, لیکن چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس لیے آپ سے کرتا ہوں, لیکن بعد میں مجھے فتوی نہ لگا. وہ یہ کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں 18 ڈگری اور 15 ڈگری یہ دونوں رائے موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ سے عرض کی کبھی 15 ڈگری والا. اگر کوئی ایسا ہو جائے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے فوراً گھر والوں کی آنکھ کھل گئی, ٹھیک ہے, اب کیا کریں؟ اب صحیح, اب دیکھو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 15 ڈگری والا قول بھی موجود ہے, تو ایسی صورت میں پھر اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو کسی کو مسئلہ جب پیش آ جائے تو پھر وہ الگ انفرادی طور پر رابطہ کرے پھر بتا سکتے ہیں. تو خیر یہ تو صبح صادق کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا. اچھا, اب کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. ایک تو دیکھیے گا الٹی جو ہے نا, الٹی, اس کا کیا ہوتا؟ آج بھی ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی سے مجھے کال آئی کہ ہمارے جو گھر میں کام کرنے والی اس کو الٹی آ گئی, تو روزے کا کیا ہوتا؟ تو دیکھیے گا الٹیوں کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ خود بخود الٹی آ گئی لیکن منہ بھر کر نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہے کہ الٹی آ گئی, منہ بھر کر ہے لیکن خود بخود آ گئی, ٹھیک ہے, اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. تیسری صورت یہ ہے کہ الٹی آ گئی قصدن کی لیکن منہ بھر کر نہیں ہے, اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا. چوتھی صورت یہ ہے کہ الٹی آ گئی منہ بھر کر, الٹی خود بخود کی منہ بھر کر کی, تو اس سے روزہ فاسد ہوتا. انہیں 4 صورتیں ہیں. 3 صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا, صرف آخری صورت میں فاسد ہوتا ہے کہ منہ بھر کر کوئی الٹی کرے, خود بخود زور لگا کر کرے. ایک تو ہے نا کہ طبیعت خراب ہو گئی, آ گئی خود, ایک ہے زور لگاتا ہے انسان اور کرتا ہے منہ بھر کے. منہ بھرنے کا مطلب ہے کہ روکنے سے آپ روک نہ سکے اس کو, تو روزہ فاسد ہوتا ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کان ہے, آنکھ ہے, ٹھیک ہے, اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے گا ہمارے پرانی کتابوں میں تو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. لیکن اب جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی منفذ نہیں ہے. دیکھیے گا روزہ فاسد ہوتا ہے کوئی بھی چیز منفذ کے ذریعے سے جوف میں جائے, جوف معتبر میں جائے. منفذ راستہ, جیسے منہ منفذ ہے, ٹھیک ہے, اس طرح ناک جو ہے نا اس کا براہ راست حلق کے ساتھ تعلق ہے. یہ جوف معتبر 3, ان راستوں کے ذریعے سے کوئی چیز جوف معتبر میں جائے. جوف معتبر 3 چیزیں ہیں, ایک معدہ ہے انسان کا, اور دوسری چیز جو ہے نا وہ آنتیں ہیں, اور تیسری چیز حلق ہے. تو منفذ کے ذریعے سے ان 3 چیزوں میں اگر کوئی چیز جائے تو روزہ فاسد ہوتا ہے. یہ میں نے آپ سے عرض کی کان میں دوا پرانی کتابوں میں لکھا ہے روزہ فاسد ہوتا ہے. لیکن اب جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر ایک پردہ ہے, وہ پردہ اگرچہ باریک سا ہے لیکن بڑا مضبوط پردہ ہے, آگے کوئی چیز جا نہیں سکتی. ہاں اگر کسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو اس کی تو آگے چیز جا سکتی ہے, مگر نہ کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. یہ 2 فروری
2019 کو پشاور میڈیکل کالج والوں نے جامعہ عثمانیہ کی وساطت سے ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی. 9 مسائل تھے روزے پر, اس پر بحث کرنی تھی. وہ پوری پاکستان سے مفتیان کو جمع کیا ہوتا. 23 مفتیان کرام تھے اور ڈاکٹر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں بھی تھا, میں نے بھی شرکت کی اور پھر مقالے بھی پیش کی, میں نے بھی ادھر مقالہ پیش کیا. وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس پر بہت بحث ہوئی, خوب بحث ہوئی. ان کا یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی چیز اندر نہیں جا سکتی جس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو. اور یہی مجمع الفقہ اسلامی کا فیصلہ ہے. مجمع الفقہ اسلامی جس میں 57 ممالک کے علماء کرام موجود ہیں, ان کے قرار میں یہی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے یا کوئی بھی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, جائز. کیونکہ مسئلہ منصوص تو ہے نہیں کہ واضح طور پر قرآن میں, واضح طور پر حدیث میں ہو. فقہا کی تحقیق اس وقت یہ تھی, لیکن اب جب طبی تحقیق یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح اچھا اس میں یہ بات بھی زیر غور یہ مسئلہ تھا انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں. جس شخص کو دمے کی تکلیف ہو تو وہ تکلیف ہوتی ہے سانس میں, جب تک وہ انہیلر استعمال نہ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. انہیلر استعمال کرتا ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے جو ہے نا وہ نالیاں وغیرہ پھیپھڑوں میں دوائی جاتی ہے, پھر سانس جو ہے نا وہ سہولت ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. تو 4-5 دفعہ بعد لوگوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں. تو ادھر جانے سے پہلے جب وہاں پہ کانفرنس میں بات کرنی تھی تو ادھر میں نے اس میں بارے میں کچھ تحقیق کی. تو پف جب انہیلرس میں ایک ہوتا ہے نا, اس کے اندر ڈبی آتی ہے. ایک اگر ڈبی کے بغیر اب پف دیتے ہیں پھر تو ظاہر ہے کہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اندر دوائی جا رہی ہے. لیکن ایک ڈبی ہوتی ہے, اگر ڈبی میں آپ پف دیتے ہیں تو پھر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس کوئی ہوا سی جا رہی ہے منہ میں اور کچھ نہیں جاتا. تو ان سے یہ بات عرض کی, لیکن ڈاکٹر حضرات نے اس سے اتفاق نہیں کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ انہیلر میں ضرور دوائی اندر جاتی ہے, اگرچہ کم ہوا ہے 15%, 20% کم سے کم جاتی ہے, لیکن جاتی ضرور ہے. انہوں نے کہا کہ اس لیے تو پھر آسانی ہوتی ہے نا سانس لینے میں کہ دوائی اندر گئی ہے, نالیاں وغیرہ صاف ہوئی ہے تو سانس میں آسانی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اسی طرح جو انسان کا مثانہ ہے یہ, اس میں دیکھیے گا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوف معتبر 3 چیزیں ہیں, حلق ہیں, آنتیں ہیں چھوٹی اور بڑی, معدہ. تو جو مثانہ ہے انسان کا یہ بھی زیر غور باس آئی تھی, اس میں فقہا کا اختلاف ہے. لیکن مثانہ جو ہے نا دیکھیے گا یہ مثانہ بڑا مضبوط ہے, اس کے جو دیواریں ہیں مثانے کی جو دیواریں ہیں واٹر پروف ہے, ٹھیک ہے. تو مثانے کا براہ راست ان 3 چیزوں سے کوئی راستہ نہیں ہے, 3 چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, حلقہ, معدہ اور آنتیں. تو اس لیے اس میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا, یہ فیصلہ ہوا تھا. اچھا اسی طرح جو انسان کا مقعد ہے یعنی پیچھے کا جو راستہ ہے تو اس میں دوائی ڈالنے کا کیا حکم ہے. ظاہر ہے کہ بعض حضرات کو بواسیر کی جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ دوائی لگانی پڑتی ہے, دوائی ڈالنی پڑتی ہے. تو اب اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوگا کہ نہیں, یہ مسئلہ بھی وہاں پر اس کانفرنس سے زیر غور آیا. تو دیکھیے گا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوف معتبر 3 چیزیں ہیں. تو جو بڑی آنت ہے نا چونکہ وہ بھی جوف معتبر میں شامل ہے, اگر وہاں پر کوئی چیز پہنچ جائے منفذ کے ذریعے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جو بڑی آنت ہے ہمارے وہ یوں جاتی ہے, یوں کر کے ایسے 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 نیچے تک جاتی ہے. تو اب وہ جو ہے نا جو ہمارا جو پیچھے کا راستہ مقعد ہے اس سے 2 یا 2.5 انگلیاں اوپر تک آنت پہنچتی ہے, بڑی آنت, ٹھیک ہے. اس جگہ کو عربی میں کہتے ہیں مقام حقنہ. تو اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے کسی کو تکلیف ہو وہاں سے تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ کرے. اگر 2-2.5 انگلی نیچے تک رہیں پھر تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کوئی جوف معتبر میں چیز نہیں پہنچی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ اگر زیادہ مبالغہ کریں گے بڑی آنت تک اگر دوائی پہنچ جائے گی تو چونکہ وہ بڑی آنت جوف معتبر میں ہے تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. تو اس کا جو ہے نا وہ خیال کریں. اسی طرح جو ہے نا وہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے کے دوران اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی اس کانفرنس سے زیر غور آیا. دیکھیے گا یہ آپ حضرات نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم آنکھ میں سرما وغیرہ یا کوئی بھی دوائی ڈالتے ہیں تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے, حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو ڈاکٹر حضرات کی رائے تو یہ تھی کہ اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ مسئلہ منصوص ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, کوئی بھی چیز ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئی
اور صحابہ نے عرض کیا کہ اقتحل وانا صائم، یا رسول اللہ کیا میں سرما ڈال سکتا ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی آپ سرما لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے تصریح کی، صاحب نے وضاحت کی کہ روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کا کیا حکم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل بالاسمد وهو صائم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما لگاتے ہوتے تھے روزے کی حالت میں۔ اب اسمد سرما لگا لیں روزے کی حالت میں ہے تو اس سے معلوم ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسمد سرما لگایا کرو، لیکن ساتھ یہ نہیں فرمایا لیتقی الصائم کہ روزہ دار اس سے بچے۔ لیکن آگے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں قال یحییٰ بن معین وهو حدیث منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے، یعنی حدیث اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ادھر سے کوئی چیز جا نہیں سکتی، اگر جاتی بھی ہے آگ سے تو چونکہ وہ منفذ نہیں ہے، یہ ہم نے ایک اصول طے کیا ہے کہ منفذ کے ذریعے سے چیز جائے جوف معتبر میں جائے، تو یہ مسام ہے، تو چونکہ مسام ہے اگرچہ چیز چلی بھی جائے تو چونکہ منفذ نہیں ہے اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کے دوران انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ انجیکشن میں جو دوائی جاتی ہے وہ مسام کے ذریعے سے جاتی ہے، منفذ کے ذریعے سے نہیں جاتی، تو مسام کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جائے چلی جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوران روزہ ڈرپ لگوا سکتے ہیں، ڈرپ کے ذریعے سے جو دوائی جاتی ہے وہ بھی چونکہ مسام کے ذریعے سے جاتی ہے تو مسام کے ذریعے سے کوئی چیز جلی جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ بعض ڈرپ اس طرح ہوتی ہے کہ جو غذا کا کام بھی دیتی ہے، اگر آپ ڈرپ لگوائیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ محسوس ہی نہیں کریں گے، تو اس طرح ڈرپ لگوانا یہ مناسب نہیں ہے، یہ روزے کے روح کے خلاف ہے۔ روزہ تو پھر بھی نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ چیز جا رہی مسام کے ذریعے سے، لیکن چونکہ روزے کا تو اکثر مقصد یہی ہے نا کہ کوئی بھوک محسوس ہو، کوئی پیاس محسوس ہو، اب لوگ ڈرپ لگوانے شروع کر دیں گے کہ ہمیں پیاس نہ لگے، ہمیں بھوک نہ لگے، تو یہ تو روزے کے روح کے خلاف ہے، تو اس لیے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ روزہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے رکنا، کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، تو یہ جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بھول کر یہ 3 کام کر لیے، وہ کھا لیا دب کے لیکن یاد ہی نہیں رہا اس کو روزہ، 2-3 پراٹھے اس نے کھا لیے لیکن اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو چونکہ بھول کر اس نے کھایا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھول کر کسی نے پی لیا 2-3 گلاس پانی پہ، روزہ یاد ہی نہیں ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ازدواجی تعلق کیا، میاں بیوی کو پتہ نہیں تھے کہ ہم روزے سے ہیں، تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کوئی قصداً ایسا کرے گا تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی واجب ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر اس کو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے تو کفارے کے ہیں اور 1 روزہ قضا کا ہے، 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح دوران روزہ اگر مطلب ہے کہ بوس و کنار ہو جائے بیوی سے، بوس و کنار ویسے کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن اگر ہو جائے تو باقی جو ہے نا انسان کے منی نہ لے کر، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے کہ انسان کو ایک لذیذ سا مادہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر شہوت کی حالت میں اس کو عربی میں مزی کہا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مادہ سا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان یعنی گویا کہ مکمل طور پر ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر انسان کو منی آ جائے جس کو ہم کہتے ہیں انسان بالکل ڈسچارج ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ بوس و کنار کی صورت میں ہو تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چھوٹا پیشاب ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کا لہستار مادہ آتا ہے، اس کو عربی میں ودی کہا جاتا ہے، اس میں انسان کو مزہ بھی نہیں آتا لیکن ویسے ایک مادہ سا خارج ہو جاتا ہے، تو بعض لوگ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں نا، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور نہ روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ ہی روزے میں کسی قسم کی کراہیت آتی ہے، روزہ برقرار ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کل بھی جیسے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ بعض اوقات مثلاً ہے کہ بیوی کا روزہ نہیں تھا، اس کا صاحب کا روزہ تھا تو بیوی نے بوس و کنار کر لیا، تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایسے روزے کے حالت میں ایسا کرنا تو مکروہ ہے، لیکن چونکہ کچھ ہوا نہیں
کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوا، روزہ برقرار ہے۔ لیکن بہرحال انسان جو ہے نا بہت کمزور ہے، انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اس لیے روزے کی حالت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ مختصراً روزے کی اقسام، روزے کی شرائط، روزے کی نیت، اور صبح صادق کب ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔